حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ، ایک شخص آ کر کہنے لگے عبداللہ بیٹے پتہ ہے تیرے ابا کہاں گئے؟ ساری زندگی تو ان کا خیال کرتا، وہ راحت نہ دے پاتا، دنیا آج راحت مل رہی، اور اگر وہ تیرے پاس ہوتے اور تیرا خیال رکھتے تو تجھے وہ نہ دے پاتے جو صبر کرنے پر، جدائی پر اللہ تجھے دے گا۔ ہمارے ہاں تو اس شفٹنگ کا یہ تصور ہے، ہمارے ہاں تو یہاں سے منتقل ہونے کا یہ تصور ہے کہ جانے والے کا بھی گھاٹا کوئی نہیں، رہ جانے والا کا بھی نقصان کوئی نہیں، بس اللہ زندگی وہ دے دے بھائی، پھر جانا بھی گھاٹے کی بات کوئی نہیں، رہنا بھی نقصان کی بات کوئی نہیں، بس زندگی وہ مل جائے۔ کسی نے پوچھا نا وہ کیوں گیا ہے تو بتانے والے نے سچ کہا کہ اس لیے کیا کہ پیدا جو ہوا، اس لیے کہ جو پیدا ہے اس نے جانا ہے، باقی تو سب بہانے ہیں نا، کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سچ کیا ہے کہ پیدا جو ہوا ہے جانے کے لیے، اور میرے عزیزوں قسم خدا کی اتنا بڑا سچ ہے نا یہ، لیکن جتنی اس سچ سے غفلت ہے شاید ہی کسی سچ سے غفلت ہو، اتنا بڑا سچ ہے، شاید اس سے بڑا کوئی سچ نہیں، لیکن جتنی اس سے غفلت ہے شاید ہی کسی چیز سے ہو۔ آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، بناتا ہے رہتا کوئی اور ہے، اتنے ارمانوں سے بناتا ہے اور دنیا اسے کندھے پہ اٹھا کے اسے روانہ کر دیتی ہے، تجوریاں برتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے، اکٹھا یہ کرتا ہے، کام کسی اور کے آتا ہے۔ اتنا بڑا سچ ہے، اور اتنے نقشے ہیں میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے، اتنے نقشے ہیں، لیکن شاید غفلت بھی ایسی ہے کہ جیسے میں نے یہاں سے میں نے شفٹ ہونا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ عقل مند لوگ کون ہیں جنہیں کہہ کر آدمی کہے ہاں یہ بڑا عقل مند آدمی ہے، اور جسے دیکھ کر آدمی کہے یہ واقعی دور اندیش ہے، اور جسے دیکھ کر کہے کوئی آدمی کے واقعی روشن خیال ہے، کون لوگ عقل مند ہیں؟ یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اکثرهم ذکر للموت اکثرهم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الاخرہ، جو اس دنیا کے محدود زندگی میں وقت گزار رہا ہوتا ہے لیکن جہاں خربوں سال رہنا ہے اس کی تعمیر کر رہا ہو، کیا بات ہے، جو اس محدود زندگی میں رات گزار رہا ہو لیکن خربوں سال کی زندگی کی تعمیر کر رہا ہو، یہ بڑا عقل مند ہے، روشن خیال ہے، اچھی پلاننگ کی ہے زندگی کی، بڑا دور اندیش ہے، یہ واقعی دور اندیش ہے۔ پل کی تو خبر کوئی نہیں نا، فضا میں رکھا چراغ ایک جھونکے کی دیر ہے، بس اوقات موت کے تذکرے اچھے بھی نہیں لگتے، لیکن یہ میں نے پہلے عرض کر دیا، موت نہیں شفٹنگ، موت نہیں گھر جانا، موت نہیں اپنے وطن جانا، جانا تو ہے۔ ایک نوجوان تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے، اس نوجوان نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا بیٹے تیرا جنازہ ہے۔ برا لگا، پیشانی پہ بل آ گیا، طبیعت پہ بوجھ، سمجھ گئے حضرت؟ کہا بیٹے تیرا نہیں تو میرا صحیح نا، بتانے والا گیا ہے کل ان کندھوں کی سواری پہ تو نے بھی سفر کرنا ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعیم یزول والعمر ينفض وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول۔ اے میرے دوست کس دھوکے میں ہے؟ یہ جوانی گئی، یہ صحت گئی، یہ جوانی گئی، یہ صحت گئی، یہ حسن گیا، یہ جیب خالی ہوئی، کمر جھکتی ہے میرے عزیزو، گھٹنوں میں درد ہوا کرتا ہے، جیب خالی ہو جایا کرتی ہے، جانا پڑتا ہے، نہ بھی جائے دنیا لے جاتی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم، اے میرے دوست دھوکے میں نہ رہنا، یہ اسٹیٹس ہمیشہ نہیں رہتا بھائی، یہ عہدے منصب ہمیشہ نہیں رہتے، ارے میرے عزیزو یہ حسن ہمیشہ نہیں رہتا، یہ جوانیاں ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اعصاب کی طاقت ہمیشہ نہیں رہتی، کمر جھک جایا کرتی ہے، گھٹنوں میں درد ہو جایا کرتا ہے، دانت گر جایا کرتے ہیں، دماغ شل ہو جایا کرتا ہے، یہ جیبیں خالی ہو جایا کرتی ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فإن النعیم یزول والعمر ينفض، یہ زندگی کا چراغ بھی بجھا کرتا ہے، یہ زندگی کا چراغ بھی بجھا کرتا ہے، اور جب تم کسی کو دیکھو کہ اپنے گھر جا رہا ہے اور اپنی اصلی سفر کی طرف روانہ ہے تو ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھو تو صحیح، اس سفر پہ کل تم نے بھی روانہ ہونا، یہ جانے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے دور اندیش اور میرے اور آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمایا کرتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، ارے زندگی ہے تو وہ ہے نا بھائی جہاں بڑھاپا کوئی نہیں، جہاں بڑھاپا کوئی نہیں، جہاں موت کو بھی موت آنی ہے بھائی۔ ایک نوجوان نے گھر بنایا اور بڑا شاہانہ گھر بنایا، دنیا کو شوق ہوتا ہے گھر بنائے اور پھر لوگ تعریف بھی کرے، شوق ہوتا ہے نا، گھر ایسا بنائے کہ دنیا دیکھے اور دنیا تعریف کرے،
گھر بنایا اور ہر چیز یہ بڑھیا لگا. ایک بوڑھا نوجوان آیا, لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے, کمر جھکی ہوئی, سر کے بال سفید, دل کی آنکھوں کی بینائی کمزور, دل کی آنکھیں بڑی تیز تھی. سبھی اس نوجوان کی تعریف کر رہے تھے. یہ بڑے میاں بڑی خیرخائی سے آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں بیٹے تیرا گھر خوب ہے اور ہر چیز ہی اچھی ہے اور بہت ہی بڑھیا ہے, لیکن بیٹے اس میں 2 خامیاں بھی ہیں. اب جوان ہے, گرم خون ہے, ہڈیوں میں گودا ہے, جیب میں پیسہ ہے. بس اوقات بوڑھے باپ کی بات اچھی نہیں لگتی, بس اوقات بوڑھے ماں باپ کی بات برداشت نہیں ہوتی. وہ نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے, آپ کو میرے گھر میں کون سی خامی نظر آ گئی؟ تحمل سے بڑی میاں کہنے لگے بیٹے تیرے خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں, اس میں 2 خامیاں ہیں. تیز لہجے میں کہنے لگا بتائیے نا کون سی خامیاں ہیں؟ کہنے لگا بیٹے اس سے خامیاں یہ نہ مکان پائیدار ہے, نہ مکان کا رہنے والا مکین پائیدار ہے, نہ یہ زندگی رہنے ہمیشہ کی ہے, نہ یہ گھر ہمیشہ کا. وہ نوجوان ضدی نہیں تھا, نہ واقف تھا. سینے میں دل تھا, پتھر نہیں بھائی, پگھل گیا. سینے میں دل تھا, پتھر نہیں, پگھل گیا. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بس اوقات میرے سینے کا دل پتہ نہیں دل بھی رہا نہیں, کندھے پہ رکھتا ہوں, قبر میں رکھتا ہوں, اور لیکن دل ہے مجال اثر لے, مدال ہے اندر, اس کے اندر کوئی رقت پیدا ہو. سینے کا دل ہے, پتھر ہے, اتنا بھی تو سخت نہیں ہوتا بھائی, اتنا بھی تو پتھر دل نہیں ہوا کرتا. وہ نوجوانے کے سینے میں دل تھا, پتھر نہیں. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. بڑے میاں سے کہنا کہ بڑے میاں مجھ سے غلطی ہو گئی, کوئی ایسا گھر بتائیے نا, میری مدد کیجئے نا, گھر بھی پائیدار ہو, گھر والا بھی پائیدار ہو, رہائش بھی ہمیشہ کی, رہائشی بھی ہمیشہ کا. بڑی میاں میں کہنے کہ بیٹے میں اس کی چند سوسائٹیوں کے نقشے دیتا ہوں, آپ نقشوں سے خوب واقف ہیں نا. کہا بیٹے چند نقشے دکھاتا ہوں, جہاں کی زندگی بھی پائیدار, زندگی کی رہائش بھی پائیدار, اور پھر سوسائٹی کے نقشے دکھائے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. بیٹے ایک نقشہ اور بھی ہے. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. بیٹے ایک تصویر اور بھی ہے. فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. بیٹے یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں کا حسن پائیدار, جہاں کا شباب پائیدار, جہاں کی صحت پائیدار, جہاں کی نعمتیں پائیدار, اور سب سے بڑھ کر جہاں کی زندگی پائیدار. تو دور اندیش ہے نا, وہ روشن خیال ہے, وہ دور کی نظر رکھتا ہے, زندگی کی شاندار پلاننگ کرتا ہے. 60-70 سال کے لیے محنت تو کرتا ہے, خربوں سال کی زندگی کی تعمیر کرتا ہے. یہ عقل مند ہے نا, یہ دور اندیش ہے. میرے عزیزو دنیا میں تو سب کھاتے ہیں نا بھائی, اللہ والی بھی کھاتے ہیں اور اللہ کے دشمن بھی کھاتے پیتے ہیں, سبھی کھاتے ہیں. یہاں فرما بردار بھی کھاتا ہے, نافرمان بھی کھاتا ہے, سبھی یہاں تو کھاتے ہیں. لیکن میرے عزیزو کل یہ اندھیر نگری نہیں ہے. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. کیا فرما بردار اور نافرمان کے ساتھ کل ایک جیسا سلوک ہوگا؟ نہیں, کل ایسا نہیں. کل ایسا اس لیے کہ کل کامیابی ناکامی کا نام ہے. دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا اور کوئی ناکام نہیں ہوتا. یہاں کیا ہے, یہاں تو سب امتحان دے رہے ہیں, پیپر دے رہے ہیں. کوئی کچے اسکول میں جا رہا ہے, کوئی پکے اسکول میں جا رہا ہے, کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے, کوئی کار پہ جا رہا ہے, کسی نے زرق برق پہنے ہوئی ہیں, کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. لیکن صرف امتحان گاہ کو دیکھ کر, امتحان دینے والی کی حالت دیکھ کر کوئی کامیاب ناکام نہیں کہتا. کیا کہتا ہے میاں؟ نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا, نتیجہ آئے گا تو پتہ لگے گا. تو میرے عزیزو یہاں پیپر چل رہا ہے, کوئی جھونپڑی میں دے رہا ہے, کوئی کوٹھی میں دے رہا ہے, کوئی سائیکل پہ, کوئی کار پہ ہے, کسی کے دسترخوان پہ کھانے, کہیں فاقہ ہے سب امتحان گاہ میں. یہ کامیابی ناکامی نہیں, وہ تو آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا میاں رزلٹ کس کا اچھا ہے, کس نے اپنا کیریئر بنایا ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آج ہم اپنے بچوں سے بارے میں کہتے ہیں بیٹے پڑھ لو کیریئر بن جائے گا. کتنا بڑا دھوکہ ہے. ارے میاں 60 70 80 سال کیریئر نہیں ہوتا. کیریئر بنانے کے لیے میرے نبی نے بتایا ہے, یہ کیریئر بنانے کے لیے ہے.
یہ امتحان گاہ ہے، یہاں کوئی کامیاب ناکام نہیں۔ یہ کہہ دیا میاں بڑا خوش نصیب ہے، دکان سے فیکٹری میں چلا گیا، جھونپڑی سے کوٹھی میں چلا گیا، اورنگی ٹاؤن سے ڈیفنس میں آ گیا، خوش نصیب نہ میرے عزیزو۔ فرق یہ ہے کہ پہلے جھونپڑی میں امتحان دے رہا تھا، اب کوٹھی میں دے رہا، پہلے سائیکل پہ تھا اب کار میں آ گیا، ہے پیپر کا سلسلہ۔ آنکھ بند ہوگی نا پھر رزلٹ آؤٹ ہو، اقرا کتاب اب پڑھ لے میاں، اب یہ تیرا رزلٹ ہے، اب ہے کون کامیاب کون ناکام۔ دنیا میں کوئی کامیابی ناکامی نہیں، جب کیریئر شروع ہوگا پھر پتہ لگے گا۔ کافروں کے ہاں 60-70 سال کا کیریئر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے بعد اس کے بعد کی زندگی نہیں۔ ان کے ہاں 80-90 سال کا کیریئر ہوتا ہے، پھر زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کے ہاں یہ کیریئر نہیں ہوتا۔ اگر اسی کا نام کیریئر ہوتا تو میرے نبی خزانے لوٹ لیتے، مکہ سے کیا ضرورت تھی بھوک کی حالت میں مدینہ جانے کی۔ ماتوں نے اسٹیٹس بھی مل رہا تھا، چدراہٹ بھی مل رہی تھی، دولت بھی مل رہی تھی، اور ساری دنیا کا حسن بھی وہ قدموں میں لا رہے تھے۔ کیریئر یہ نہیں ہے، کیریئر تو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اپنے بچوں اور بچیوں کی اور اپنے گھروں کی زندگی میں اس کیریئر کو بھی سامنے رکھے کر رہے، اچھا کھلا رہا اللہ، اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ بہتر کھلا رہا ہے نا، لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہوا ہے۔ تو اس نعمت کا شکر کیا ہے کہ اس کیریئر کو سامنے رکھے جو کیریئر ہے۔ یہ کیا کیریئر ہے میاں؟ 30-35 سال پڑا کمانے کے لیے، 30-35 سال پڑا کمانے کے لیے، اور پھر کمانا شروع کیا، 60-70 سال میں پیسے اکٹھے ہوئے گھر بنانے لگا، اور چند سالوں کے بعد روانہ ہو۔ یہ کیریئر ہے؟ 30-35 سال پڑا صرف کمانے کے لیے، بقیہ 30-35 سال پیسے اکٹھے کیے، اب بڑے ارمانوں سے گھر بنانے نکلا۔ ارے میاں کتنے عرصے اس گھر میں رہا؟ یہ کیریئر ہے؟ کوئی نادان ہی ہوگا جو اسے کیریئر سمجھے گا بھائی، اور پھر اسی سسٹم پہ بچوں کو بھی کرے بیٹا کیریئر بن جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ تو بھی 30-35 سال پڑھ کمانے کے لیے، اور پھر کمانا، اور پھر بنانا، اور پھر روانہ ہو جانا، یہ کیریئر ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہو رہا کیا؟ ایسا ہی تو ہو رہا ہے۔ ارے میرے عزیزو، کیریئر وہ ہے، اس لیے کچھ نہیں جاتا اچھا کماتے کے ساتھ، اچھے کھاتے کے ساتھ، اچھی رہائش کے ساتھ کچھ نہیں جاتا۔ میں اپنے اللہ کو بھی راضی کرتا رہوں، کیا یہ اچھا ہے؟ میں جب میں حلال کمانے نکلوں تو صبح اللہ کی بندگی کر کے نکلوں نا۔ کیا یہ اچھا ہے کہ میں جب میں کما رہا ہوں تو اپنے اللہ کو بھی سامنے رکھوں نا؟ اور بھائی غلطی تو مجھ سے ہوتی ہے، سبھی سے ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی دیر اللہ سے کہہ دے مولا بڑا ہی کمزور ہوں، بڑا ہی نالائق ہوں، معاف کر دینا، تھوڑا اس کو منا لے۔ وہ تو ایسا ذات ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے میرا بندہ معافی کرتے نہیں تھکتا، اللہ معاف کرتے نہیں تھکتا۔ یہ ایسی ذات ہے وہ تو بھائی، وہ ہمارے قصوروں کو بھی جانتا ہے، ہمارے کمزوریوں سے بھی جانتا ہے۔ میرا بندہ پھر غلطی کر لے گا، ہم بس اوقات اللہ سے معافی نہیں مانگتے، اور اس لیے نہیں مانگتے کہ پھر غلط کرنا ہے۔ تو میاں کبھی ایسا بھی ہو کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ پھر بھوک لگ جائے گی، پانی اس لیے نہیں پیتے کہ پھر پیاس لگ جائے گی، کپڑے اس لیے نہیں پہنتے کہ پھر گندے ہو جائیں گے، لیکن اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں بھوک لگ جائے گی پھر کھا لیں گے، پیاس لگ جائے گی پھر پی لیں گے، کپڑے خراب ہو گئے پھر پہن لیں گے۔ تو میرے عزیزو، توبہ کر لیا کرے رات کو سونے سے پہلے، معافی مانگ لیا کرے، غلطی ہو جائے گی نا پھر کہتے ہیں پھر معافی مانگ لیں گے، پھر معافی مانگ لیں گے، اور پھر معافی مانگ لیں گے۔ اور میرے عزیزو، جو معافی نہیں چھوڑتا اللہ دو چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا تو اللہ اس کو اس گندگی سے اور گناہوں کی نحوستوں سے ہی محفوظ فرما دیتا ہے، اور اگر گندگی اور گناہ ہوتی بھی رہے، ایک دن کے گناہ ہوں گے نا بھائی، روز رات کو منا لیتے ہیں نا مولا کو، ایک دن کے گناہ مولا ویسے ہی معاف فرما دے۔ کیریئر بنانے کا اس سے آسان نسخہ نہیں ہوتا بھائی، کیریئر بنانے کا اس سے آسان نسخہ نہیں ہوتا۔ فجر پڑھیں، ایک رکوع، چند آیات، روز قرآن کی تلاوت کریں، چند آیات، میں نہیں کہہ رہا آپ سپارہ پڑھیں عدد، چند آیات پڑھ لیں، فجر پڑھیں، چند آیات قرآن کی تلاوت کر لیں، اور دن ایسا گزاریں میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ یہ کم سے کم درجے کی انسانیت ہے، یہ کم از کم درجے کے اخلاق ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میری ذات سے کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ نماز، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت، تھوڑی سی قرآن کی تلاوت، اتنا درجے کی انسانیت کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بچھو تو نہیں ہے نا بھائی، کیڑا تو نہیں ہے نا بھائی کہ کسی کو تکلیف ہی ہو، ڈنگ ہی لگے، ظلم ہی ہو۔
کم از کم درجے کا اخلاق، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں۔ چوتھی چیز، پھر بھی غلطی ہو جائے گی، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، رات کو سونے سے پہلے اپنے اللہ سے معافی تلافی کر، رات کو سونے سے پہلے معافی تلافی کر لے میرے عزیزو، امید ہے کھربوں سال کا کیریئر بڑا خوبصورت ہو جائے۔ اور قسم خدا کی، سچ کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اپنے بڑوں سے کہا سنا کہہ رہا ہوں، سمجھ کے بول رہا ہوں، جس شخص کا کل کی زندگی کی کیریئر اچھا بن رہا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی نشانی کیا ہے؟ جس کا کل کیریئر اچھا بن رہا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی نشانی کیا ہے؟ دنیا میں اس کی نشانی یہ کہ اللہ اسے دو نعمتیں دیتا ہے، ایک سکون دیتا ہے، دوسرا اسے گھروں میں، خاندانوں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما۔ اور آج دنیا میں دونوں نایاب ہیں، نہ محبتیں ہیں، نہ الفتیں ہیں، اور نہ سکون۔ جس کا وہ کیریئر بن رہا ہوتا ہے، دنیا میں یہ نام دیتا ہے اللہ، اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت محبتوں کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ تو بھائی، اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی محبت اور الفت اور سکون کی زندگی دے، اور کھربوں سال کے کیریئر ہم سب کا اچھا فرما دے۔